السلام علیکم. انوار رمضان کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کی میزبان ربا سیفی آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہہ رہی ہوں. اور آج جو ہم جس موضوع پہ بات کر رہے ہیں انتہائی اہم موضوع ہے, اور جس موضوع کو ہم نے آج گفتگو کا اپنا بنایا ہے وہ ہے ذخیرہ اندوزی, اور خاص طور پہ مال تول میں جو آپ ناپ تول میں جو آپ اپنے مال میں کس طرح سے کم اور زیادتی کا جو معاملہ ہے اس پہ, اور 1 روپے کی چیز کو آپ 100 روپے کی بیچ رہے ہیں, 1000 روپے کی بیچیں گے تو کس طرح سے معاملہ چلے گا. اچھا, میں بریک پہ جانے سے پہلے علامہ محسن علی جوادی صاحب آپ سے سوال کر کے گئی تھی, اور سوال چونکہ ہم وقفے میں ڈسکس کر رہے تھے, آپ نے کہا بڑا اچھا سوال ہے اور اس پہ بڑے عصر حاضر کا اہم سوال ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی عبادتیں اور ریاضتیں چل رہی ہیں, اور اگر مال میں وہ اپنے ناپ تول میں کمی یا زیادتی کریں گے تو وہ بچ جائیں گے. بہت سارے لوگ اس طرح کے جسٹس دیتے ہیں, تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ارشاد رب العزت ہے کہ نماز جو ہے وہ برائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. آپ کا سوال اچھا ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, ہم داڑیاں بھی رکھ رہے ہیں, ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں, ہم سارے نیک اعمال کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں, تو یہ کیا ماجرا ہے؟ کیا یہ ہمارے عمل میں تضاد تو نہیں ہے, ہمارے قول فعل میں تضاد تو نہیں ہے؟ ہاں, واقعاً یہ تضاد ہے. اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ریاکاری کا عنصر اس میں بہت زیادہ ہے. اور بڑی معذرت کے ساتھ مثلا آدمی داڑھی رکھ لے, اور داڑھی رکھنے کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ میں جو بھی کام کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں, اس لیے کہ کہیں گے یہ تو دیانتدار ہے. میں نماز پڑھ لوں, نماز پڑھنے کے بعد میں جو بھی کام کروں گا کہیں گے کہ جناب یہ تو نمازی ہے. میں حج کر لوں گا تو حج کرنے کے بعد میں جو بھی کام کرتا چلا جاؤں گا لوگ کہیں گے یہ تو حاجی ہے, یہ غلط کام کر ہی نہیں سکتا ہے. تو اسلام نے, تاریخ نے یہ معیار نہیں بتایا بندہ مومن کا, بلکہ عمل صالح جو ہے اس کا معیار ہے. میں یہاں پہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان جو کہ نبی کی حدیث کے ضمن میں سرکار سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, تمام چیزیں کر رہے ہیں, یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قبول بھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ یہ پیغام جو چونکہ حدیث نبوی کو چھٹے امام نے کوڈ کیا ہے, یہ عالم جہان کے لیے بہترین درس ہے. امام نے ارشاد فرمایا ہاں, اس کی جو خبر ہے یا اس کی جو اطلاع ہے یا اس کا جو پتہ ہے اسی دنیا میں چل جاتا ہے کہ ہمارے اعمال قبول ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, ہم روزہ رکھ رہے ہیں, ہم نیک اعمال کر رہے ہیں, لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ قبول ہو بھی رہے ہیں یا نہیں. تو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان اعمال کے کرنے کے بعد انسان کے کردار میں اچھی تبدیلی آتی ہے تو سمجھ لیں کہ میرے اعمال قابل قبول ہیں, اور اگر اچھی تبدیلی نہیں آتی ہے تو آپ کے اعمال سوائے دکھاوا کے اور کچھ نہیں ہے. بہت خوبصورت بات کی علامہ محسن علی جوادی صاحب نے, دکھاوا. اور جہاں دکھاوے کی بات آ جاتی ہے وہاں ایسے بہت سارے لوگوں کو, میں خود بھی اس بات کو تو بالکل سیکنڈ کروں گی, دیکھا ہے کہ جو بہت دکھاوا کرتے ہیں اپنی عبادتوں اور ریاضتوں کا, اور سمجھتے ہیں کہ صرف وہی پرہیزگار ہے, اور باقی ہر ایک کو ٹوک رہے ہوتے ہیں کہ تم ایسے نہیں کرو, تم ویسے نہیں کرو, تم تو نماز ہی پڑھتے ہیں, تو یہ تو سارا معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے. اور دکھاوا کرنا اور نیتوں کا جو حال ہے وہ رب تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو جسے کہتے ہیں نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. دکھاوا کرنے میں, بیان کرنے میں اپنے منہ سے ایک الگ بات ہے, اور جہاں آپ عملاً کوئی چیز کسی کے لیے کریں, کوئی کام کریں, وہ ایک الگ بات ہے. مفتی محمد زاہد صاحب کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ میں تو اس کے لیے وعید ہی بیان کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے وعیدیں رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے, ان تجارت کرنے والوں کے لیے کہ جن کی نمازیں, جن کے روزے, جن کے یہ حج, یہ زکوٰۃ بھی ان کو برے کاموں سے نہ روک سکے. تو اندازہ تو اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کی ہی اصلاح نہیں کر سکے تو کیا وہ لوگوں کی اصلاح کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نماز, یہ روزہ, یہ حج, زکوٰۃ, اس چیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مالک کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ہم ایک وعدہ کر کے آتے ہیں کہ مالک ہم تیرے عاجز بندے ہیں, ہم تجھ سے بھی پیار کریں گے اور تیرے بندوں سے بھی پیار کریں گے. اور دوران نماز ہم یہ وعدے کریں اور نماز کے بعد ایسی بار ہے اور ہم نے دوبارہ سے وہی لوگوں پر زیادتیاں شروع کر دیں. تو قرآن کریم کے اندر یہ ہے کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ, یہ ناپ تول, یہ میزان, یہ ترازو, یہ پورے رکھو انصاف کے ساتھ, کیونکہ ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور قرآن کریم کی ایک اور جگہ پہ یہ ہے کہ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, کہ باطل اور ناحق طریقے کے ساتھ مال نہ کھاؤ. اسی آیت کی تفسیر میں, تفسیر در منصور جلد 2 صفحہ نمبر 495 پہ ایک اچھے تاجر کے حوالے سے ایک حدیث پاک لکھی گئی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھے تاجر کی نشانی یہ ہے کہ وہ امین ہوگا, صداقت والا ہوگا, یعنی سچ بولے گا, اور جو چیز بیچ رہا ہے خواہ مخواہ اس کی تعریف میں مبالغہ نہیں کرے گا.
جس طرح کہ آج کل کے ہمارے لوگوں کی عادت ہے کہ چیز ان کی اتنے کی ہوتی نہیں، اتنی اچھی ہوتی نہیں جتنی بڑھا چڑھا کر تعریفیں کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا تاجر وہ ہے کہ جب چیز بیچے گا تو جھوٹ نہیں بولے گا، چیز بیچتے وقت اپنی چیز کی تعریف نہیں کرے گا، اور خریدتے وقت سامنے والے کی چیز کو برا نہیں کہے گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ اچھا تاجر ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ ایک وہ شخص تھا جو کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے تھا۔ یہ حدیث پاک جو ہے مسند امام احمد بن حنبل جلد 9 صفحہ نمبر 98 پہ موجود ہے، لکھی گئی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک بندہ تھا، جب اس کا وقت اخیر آیا تو اسرائیل علیہ السلام وہاں روح قبض کرنے آئے تو انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری کوئی نیکی ہے، کوئی اچھا کام تم نے کیا ہے؟ تو وہ سوچنے کے بعد کہتے ہیں ہاں ایک میں نے کام کیا ہے، اچھا ہمیشہ کرتا رہا ہوں کیونکہ میں تاجر ہوں۔ تو اسرائیل پوچھتے ہیں کہ وہ کیا اچھا کام ہے؟ کہتے ہیں کہ جب میں تجارت کرتا تھا نا تو میرے پاس کوئی امیر آتا تھا تو میں اس سے لین دین میں اس کو مہلت دے دیتا تھا، اور کوئی غریب لینے آتا تھا تو میں اس کو فری میں دے دیتا تھا، اور اگر غریب سے میں نے کچھ لینا ہوتا تھا تو میں اس کو معاف کر دیتا تھا۔ اب اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس کو معاف کر دو، اس کے ساتھ درگزر کر دو، کیونکہ یہ میرے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ ہو کر بندوں سے پیار کرے، میں مالک ہو کر کیوں نہ پیار کروں؟ جی سبحان اللہ۔ میں یہی علامہ محسن الجوادی صاحب اسی سے مجھے ایک، اب چونکہ ہم بات تو ذخیرہ اندوزی پہ کر رہے ہیں اور ساری چیزوں پہ کر رہے ہیں، مال میں ناپ تول کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، لیکن یہی ایک بات ایک ذہن میں آ گئی کہیں کھڑکی میں کھل کے، وہ ذہن میں ظاہر سی بات ہے ذہن میں مختلف آپ کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں جب آپ گفتگو سے نکالتے ہیں چیزوں کو، تو مزید تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا حقوق اللہ ادا کرنے والا، اور اگر وہ حقوق العباد ادا اچھے نہیں کر رہا، جو کہ ہم دیکھتے ہیں عصر حاضر میں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں بس حقوق اللہ ادا کر دیا تو ہم نے کوئی احسان کر دیا ہے زندگی میں، ٹھیک ہے، تو حقوق اللہ ادا کرنے والا اور اگر وہ حقوق العباد میں اچھا نہیں ہے، جو کہ موسٹلی ہم سوسائٹی معاشرے میں جو بگاڑ دیکھ رہے ہیں وہ وہی ہیں کہ لوگ دوسروں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں، دوسرے کی برائی کر رہے ہیں، جبکہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہم بار بار سنتے ہیں، حدیث سے ہمیں ملتا ہے، جب سے سب سے زیادہ یہی معاملہ ہے اس وقت معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، دھوکے سے جھوٹ بول کے لوگوں کو جو ہے وہ پھنساتے، بہت سارے معاملات اس طرح دکھاوا کرتے ہیں۔ تو کیا حقوق اللہ، اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم چونکہ حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں تو شاید ہم بخش دے جائیں گے، تو کیا حقوق اللہ ادا کرنے والا حقوق العباد میں جو اس طرح سے غفلت برت رہا ہے اور اس طرح کی نادانیاں پے در پہ خطائیں کر رہا ہے، کیا وہ معافی کے قابل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے۔ یہاں دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے، سب سے پہلے لفظ تجارت کو ہم تھوڑا سا ایک آدھ لفظ میں کہہ دیتا ہوں۔ تاجر کے لیے وہ شرائط، وہ حدود اربع، وہ حدود و قواعد کے جو قرآن نے وضع کیے ہیں، جو قرآن نے بتائے ہیں، اگر وہ اس شرائط کے ساتھ تجارت نہیں کرتا تو اس کی تجارت بھی حرام ہے، منافع ایک اپنی جگہ پہ رہا ہے۔ اگر وہ یعنی وہ جو تجارت کر رہا ہے وہ قیود و ضوابط سے ہٹ کے ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ تجارت حرام شمار ہوتی ہے، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہی ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ حقوق اللہ پورے کر رہا ہے، حقوق الناس سے خالی ہے، آری ہے، بالکل اس کے قریب ہی نہیں آتا ہے، اس بارے میں کافی احادیث ہیں، قرآن کی آیات بھی ہیں اور کافی احادیث بھی ہیں جس میں یہ درس ملتا ہے کہ حقوق اللہ سے زیادہ تاکید، زیادہ مرتبہ، زیادہ بات چیت حقوق الناس کی طرف کی گئی ہے، اس لیے کہ خداوند عالم تو غفور الرحیم ہے۔ اب حدیث قدسی کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، تعلیمات نبی کو پڑھتے ہیں، خدا فرماتے ہیں میرا بندہ مجھ سے بھولا ہوا تھا، آیا ہے دوبارہ تو اس نے دروازہ بند کر دیا تھا، ہم نے تو دروازہ بند نہیں کیا تھا، ہمارا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، یعنی خداوند عالم کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، جب بھی آئیں توبہ کریں، معافی مانگیں، رزق مانگیں، جو بھی ہے۔ لیکن اگر آپ نے حقوق الناس ادا نہیں کیے، مثلا ماں باپ کے حقوق ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، قریبیوں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، حقوق الناس میں یعنی کافی لمبی تعداد ہے، اگر آپ نے ان کے حقوق ادا نہیں کیے تو اس کا مطلب ہے آپ نے حقوق اللہ سے فائدہ حاصل نہیں کیا۔ مثلا نماز آپ نے پڑھی ہے، اللہ کا حق آپ نے ادا کیا ہے، تو اس نماز تو آپ کو فائدہ دے رہی ہے، لیکن آپ نے نماز سے فائدہ حاصل نہیں کیا ہے، تو اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ حقوق اللہ تو اللہ معاف کر سکتا ہے، مگر حقوق الناس اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ بہت خوبصورت بات، سبحان اللہ۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں، کسی کا مال کھاتے ہیں، کسی کا ساتھ زیادتی کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو کہ آج کل بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں معاشرے میں، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں، ہم جا کے معافی مانگ لیں گے، لیکن جو بندوں سے بندوں کا معاملہ ہے نا، وہاں معاملات بالکل بدل جاتے ہیں اور اس کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم بریک پہ جائیں گے، بریک پہ جاتے جاتے چونکہ سیف اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، نعت خواں، تو میں سیف اللہ سے کہوں گی کہ ایک شعر آپ پڑھ دیں
ہاں نعت کا ایک کلام پاک نعت کلام پیش کرتے ہوئے ایک شعر آپ پڑھیں گے تو پھر اس کے بعد ہم بریک پہ چلے جائیں گے اسی سے. وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا کاش وہ چہرہ میری تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا بات سنتا ہاں